اسلام ہر ایک کو کی آزادی کا قائل ہے، اس کی جسمانی آزادی کا بھی، روحانی آزادی کا بھی اور فکری آزادی کا بھی اسلام قائل ہے۔ اسی لیے اسلام جب آیا اور جس ماحول میں اس نے اپنا آغاز کیا، اپنے کاموں کا، اپنے مقاصد کا، اپنے فکر کا، اپنی تعلیمات کا، تو آپ دیکھیے اس وقت انسانیت کی کیا حالت تھی اور پوری دنیا کا کیا ماحول تھا، کس طرح سے انسانیت جہنم کے قریب پہنچ چکی تھی۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے ہو اور تم اس میں کود کود کر گرنا چاہتے ہو، میں ہوں کہ تمہیں کھینچ کھینچ کر پیچھے لا رہا ہوں۔ یعنی اس تعلیم کی طرف اشارہ تھی، اس دعوت کی طرف اور اس فکر کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ اسی کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ تمہیں جہنم کے راستے سے میں بچاؤں اور سیدھے راستے پر، صحیح راستے پر ایک اچھی زندگی کی طرف لے کر کے جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم اگر جائزہ لیں تو پوری مدنی زندگی 10 سال کی غزوات اور اللہ کے راستے میں جہاد سے بھری پڑی ہے۔ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، اس کے بعد غزوہ خیبر ہو، غزوہ حنین ہو، غزوہ مؤتہ ہو، یہ سارے غزوات ان ظالموں کے خلاف، ان بدماشوں کے خلاف، ان شیطانوں کے خلاف تھے جو ایک طرف اللہ کی زمین پر باغیانہ تیور اختیار کر رکھا تھا، جنہوں نے انسانیت کے لیے یہ زمین جہنم بنا رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انہیں اسلم تسلم کے اس مضمون کی دعوت دی کہ اسلام قبول کر لو، سلامتی پا جاؤ گے، اسلام قبول کر لو، دنیا کی بھی سلامتی اور آخرت کی بھی سلامتی تمہارا قدم چومے گی۔ لیکن جب وہ اس پر عامل نہیں ہوئے بلکہ وہ انسانوں کو نقصان پہنچانے، ان کا خون بہانے کا جو انہیں منہ لگا ہوا تھا اس میں انہیں مزہ آ رہا تھا، جب اپنی زیادتیوں کی اور ظلم کی وہ انتہا کر دیا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکل کر کے ایسے ناپاک وجود سے اللہ کی زمین کو پاک کر دیا کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ جو مقام ہے اور اس راستے کی جو قربانی ہے اور اس میں جو شہادت کا مقام و مرتبہ ہے، شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن پاک کی 20 آیات اس کے فضائل کو بیان کرتی ہیں۔ سورۃ البقرہ میں، سورہ نساء کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر یہ ساری آیتیں جہاد فی سبیل اللہ اور مقام شہادت کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یاد رکھو، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، جنہوں نے اپنی جان سپرد کر دی، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں نچھاور کر دیا، انہیں مردہ مت کہو، وہ مرے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کے نزدیک ایک خوبصورت زندگی کے وہ مالک بن چکے ہیں، لیکن تمہیں اس کا احساس تک نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح کی زندگی سے نوازا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری یہ خواہش ہے، انی وددت، میری یہ چاہت ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، جنگ کروں، پھر مجھے مار دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے مارا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں، وہ قسم دے کر یہ بات کہتے ہیں، خدا کی قسم کھا کر میں گواہی دیتا ہوں، یہ روایت میں نے حضور سے سنی اور آپ نے یہ کلمات 3 مرتبہ دہرایا ہے، 3 مرتبہ دہرایا ہے۔ تو نبی کی زبان سے شہادت کی چاہت، نبی کی زبان سے شہادت کے مقام و مرتبے کی گواہی دی جا رہی ہے۔ اب آپ اس تربیت کا اور اس مزاج کا صحابہ کی زندگی پر اگر آپ جائزہ لیجئے تو کس قدر اس کا اثر تھا کہ ہر صحابی، یہاں تک کہ پیر سے معذور صحابی عامر ابن جموح، جن کا ایک پیر ایک غزوے میں شہید ہو گیا، وہ ایک پیر سے زندگی بسر کر رہے تھے، 3 بیٹے ان کے جنگوں میں جا رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں کہ کاش میرا یہ پیر سلامت ہوتا تو میں ان 3 بیٹوں کے ساتھ میں بھی جنگ میں شریک ہوتا۔ ایک سے ایک واقعات شہادت کے ہیں، صحابہ کے کس قدر یہ تمنائیں لیے وہ پھرا کرتے تھے۔
آپ جانتے ہیں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے سیف اللہ کا خطاب دیا، اللہ کی تلوار، بہترین جنرل، بہترین قائد، بہترین سپہ سالار، جنگ میں فتح کے لیے ان کا نام ہی کافی ہوتا تھا، دشمن کے چھکے چھوٹ جاتے تھے، جس فوج کی قیادت خالد ابن ولید فرمایا کرتے تھے۔ ساری زندگی ان کی گھوڑوں کے پیٹھ پر اور لق و دق صحرا میں اور میدان میں گزری، اور یہی تمنا رہتی تھی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے کہ وہ ہر چیز ہر ایک کو نہیں عطا کرتا۔ حضرت خالد ساری زندگی شہادت کی تمنا لیے جنگوں میں شریک رہے، جسم کا شاید ہی کوئی حصہ ایسا ہو جہاں اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہوئے انہیں نشان یعنی زخم کے نشان نہ ہوں، لیکن شہادت میدان میں نہیں آ رہی ہے، بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں، تڑپ رہے ہیں اور رو رہے ہیں شہادت کے جذبے میں سرشار ہو کر کے، اور کہہ رہے ہیں کہ بتائیے میں ساری زندگی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا اور شہادت کی تمنا کرتا رہا، اور مجھے موت بستر پہ آ رہی ہے، مجھے موت بستر پہ آ رہی ہے۔ بہرحال یہ جو دو چار نمونے اور قرآن کی ایک آیت اور حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس سے مقام شہادت، اس کی فضیلت، اسلام نے جو اس کا نظام اور اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، یہ بات آپ حضرات پر واضح ہو چکی ہوگی۔ بہت تفصیل کا وقت نہیں رہتا ہے، ورنہ آیتوں کا اور احادیث کا ایک ڈھیر لگایا جا سکتا ہے کہ دو نمونے میں نے پیش کیے۔